فقالت حين تركب الواجب أطلقت بشيئا كثيرا لا يثبتون على واحدة أفقلت عنه قال نعم فذلك حجة الوداع. مصنف فرماتے ہیں عربوں کی طرف سے حج کر سکتی ہے خلافا للحسن بن ثابت. وہ کہتے ہیں کہ مرأة نہیں کر سکتی اس لیے کہ عورت مخیط لباس پہنتی ہے اور مرد نہیں. مصنف کہتے ہیں یہ جائز ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصامیہ کو اجازت دی آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کر سکتی ہیں. اس کے بعد دوسرا باب حج الصبیان ہے بچوں کی طرف سے حج. بچوں کا حج اگر بچہ غیر ممیز بالکل چھوٹا ہے تو ان کے والدین یا اٹھانے والوں کو اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا, ادا الارکان کا بھی ثواب ملے گا. تو اگر وہ ممیز ہے کہ اپنا سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر والدین کو تعلیم کا اجر ملے گا اور حج اور عمرے کا اجر خود اس کو ملے گا اور وہ بھی ثواب کا محتاج ہے. اور شامی نے ابن وہبان نے کہا ہے, شامی نے نقل کیا وَأَصْبُغُ مِنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ اسْتِمَاعُهُ وَقَالُوا ثَوَابُ الطِّفْلِ لِلطِّفْلِ يُحْسَبُ. قرآن کریم کے پڑھنے سے قرآن کریم کے سننے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ سننا لازم ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ بچے کا ثواب بچی کے لیے محسوب ہے. والدین کو محنت کا ثواب ہے, بچی کے لیے خود ثواب ہے. حج الصبیان اچھا. اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ حج قائم مقام حج فرض ہے. ائمہ اربعہ کہتے نہیں یہ حج فرض قائم مقام نہیں, فرض تو بعد البلوغ ہوگا. جمہور فرماتے ہیں یعنی دوسرے ائمہ کہ اس کے اوپر فدیہ اور دم بھی لازم ہوگا اگر کوئی جنایت کی, خلافاً لابی حنیفہ کے نزدیک جنایت لازم نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت نے بچے کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ کیا اس کے لیے حج ہے؟ فرمایا نعم ولکی اجر, آپ کے لیے اجر ہے. حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد عن عبید اللہ قال ابن عباس یقول بعثنی یا قدمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل. ثقل کا مطلب سامان اور عورتیں من جمع مزدلفہ سے بلیل. تو دیکھو ابن عباس نابالغ ہے اور حج کر رہے تھے تو اس کا ثواب حج کا ثواب ابن عباس کو ملے گا. حدثنا اسحاق حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن ابی بن شہاب عن عمرو قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس قال اقبلت وقد ناهزت الحرمة, میں قریب البلوغ تھا. اسیر على اتان الليل, اتان الحمارة, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم يصلي بمنى حتى صرت بين يدي بعد الصف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصفقت مع الناس وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پہلے گزر چکی ہے باب الصلاة میں. یہ حدثنا عبد الرحمن بن یوسف حدثنا حاتم عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ کو حج کے لیے لے جایا گیا جبکہ میں 7 سال کا تھا. سائب بن یزید. حدثنا عمرو بن زرارہ عن القاسم بن مالک عن الجعید بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن یزید وكان السائب قد حج به, ان کے ساتھ ان کو حج کرایا گیا فی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور سامان کے ساتھ, یعنی ان کو مزدلفہ سے رات کے وقت بھیجا اور وہ مزدلفہ انہوں نے بعد الفجر نہیں کیا. کہاں مرہ پڑھو جناب عالی.
باب حج النساء. وبه قال لي احمد بن محمد حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال اذن عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فرماتے ہیں کہ عورت حج کرے لیکن محرم ہونا ضروری ہے. شافعیہ کے نزدیک محرم ہو یا قابل اعتماد عورتیں ہوں وہ بھی کافی ہے. شافعیہ کے نزدیک شوہر بیوی کو حج سے منع کر سکتا ہے کہ ابھی مت جاؤ اس لیے کہ واجب ہے علی التراخی. احناف کی نزدیک واجب ہے علی الفور تو منع نہ کرے اگر اس کے پاس محرم ہے. حق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو اجازت آخری عمر میں دی تو ان کے ساتھ عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا. اشکال محرم ہونا چاہیے یہ تو محرم نہیں. ایک جواب یہ ہے ان کے ساتھ قابل اعتماد عورتی موجود تھی. یہ تو امام شافعی کے مذہب پر جواب ہو گیا. احناف کیا کریں گے؟ دوسرا جواب یہ امہات المومنین ہے اس لیے وہ اجنبیوں کے ساتھ جا سکتی ہے. یہ بھی غلط. ام المومنین ہے احترام میں. ام المومنین پردے کے احکام میں نہیں ہے. اذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب. تیسرا جواب اصل میں ان کے ساتھ سب کے ساتھ محارم موجود تھی. محرم ہونا تو مسلم ہے. یہ عثمان ابن عفان عبد الرحمن ابن عوف جو 10 مبشرہ میں سے ہیں ان کو نگران مقرر کیا کہ وہ نگرانی کرے اس لیے کہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے ناسک معاملہ ہے تو وہ صرف نگرانی کے لیے تھی. اب اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کا اختلاف ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول یہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج ہے. اس پر حضرت عائشہ نے عمل کیا. اور دوسری بات ازواج مطہرات نے عمل کیا کہ ہمارے لیے بہترین جہاد ہے ہم حج کے لیے جائیں گے. دوسری ازواج مطہرات میں سے بعض حضرت سودا حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے اس پر عمل کیا کہ یہ حج کر لو ثم ظہور الحصر پھر آپ چٹائیوں کے ساتھ لازم ہو جائے اپنے گھر پر رہیں. وہ حج کے لیے نہیں جاتی تھی. اسی سے بعض لوگوں نے کہا کہ بعض صورتوں میں کل مجتہد مصیب. ہر مجتہد حق پر ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ازواج مطہرات محارم کے ساتھ گئی تھی وہ بھی برحق. جو ازواج مطہرات نہیں جاتی تھی کہ ہم تو گھروں کی چٹائی کے ساتھ رہیں گی وہ بھی برحق. کبھی کبھی کل مجتہد مصیب. اب ہر مجتہد مصیب ہے یا کہ ایک حق پر ہے اور ایک حق پر نہیں ہوگا. اس کی بحث بھی العصیدۃ السماویہ میں دیکھنا چاہیے. یہ بحث بھی وہاں کسی بحث کے اندر آ گئی. لکن احسن الجہاد و اجملہ آپ کے لیے بہترین جہاد الحج حج مبرور یہ ہے. تو لکن خبر مقدم ہے یا لکن حال ہے اور احسن الجہاد و اجملہ یہ مبتدا ہے اور الحج حج مبرور یہ خبر ہے. یا الحج حج مبرور مبتدا اور احسن الجہاد یہ خبر اور لکن حال ہے ایسے حال میں کہ آپ کے لیے ہو. تو یہ پہلے یہ روایت گزری ہے الا نغزو ونجاہد معکم. اس کے بعد کہا فقالت عائشہ فلا ادع الحج. حج تو ہماری لیے جہاد کے برابر ہے حج کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری طرف حضرت زینب اور سودا نے حج کو چھوڑ دیا نفل حج کو. فرض حج کر چکی.
اس کے بعد مصنف نے دوسری حدیث کو جلدی ذکر فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بغیر محرم کی گئی تھی. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة عورت سفر نہ کرے الا مع ذي محرم. اس میں اشارہ کیا الى وجود المحرم معهن، ان کے ساتھ محرم تھا. ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، محرم جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہو. ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ جائے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اگر بہن مر گئی تو اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے. فقال رجل یا رسول اللہ انی اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها، اس لیے کہ جہاد میں دوسرا قائم مقام ہے اور حج فرض ہو جائے گا. حدثنا عبدان پڑھیے میری جان کون پڑھ رہا پڑھو شاباش. وفي حدثنا عبدان کیا نام ہے؟ احمد نام ہے. محمد بدا. محمد بدر. احمد کس کا نام ہے؟ کبھی کبھی غیرادر ہوتا ہے. اسی طرح غیرادری کرتے رہو. أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن معلم عن طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال غلط فائدہ اٹھاتے ہو ہماری نرمی سے. قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها وكان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه أبو جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے تو ام سنان سے کہا تم کو حج سے کس چیز نے منع کیا؟ تو حجۃ الوداع میں شامل نہیں ہوئی. کہنے لگی جو فلان کا ابو ہے یعنی میرا شوہر، ہمارے پاس 2 اونٹ تھے پانی والے، ایک پر حج کے لیے وہ گیا اور دوسرا زمین کو پانی دینے کے لیے تھا، تو اس لیے میرے پاس سواری نہیں تھی. تو اونٹ تھے، ایک وہاں مصروف ایک یہاں مصروف، اس لیے میرا عذر ہے معروف، میں نہیں جا سکا. فرمایا رمضان میں عمرہ تقضی حجتاً کا کفایت کرتی ہے، کفایت کرتا ہے حج سے یا میرے ساتھ حج. تو یہاں بھی محرم کا ذکر ہے کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا فلان کی ابو کے ساتھ، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی. تو حج کے لیے یا شوہر چاہیے یا محرم چاہیے. اس میں اشارہ کیا کہ شوہر ہو یا محرم ہو یہ دونوں کافی ہیں. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 چیزیں، 4 کلام. أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، جس کو بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. فأعجبنني وآنقنني، وہ چیزیں مجھ کو تعجب میں ڈالے، یعنی مجھ کو پسند آئی اور مجھ کو خوبصورت لگ گئی. وہ 4 چیزیں یہ عورت سفر نہ کرے 2 دن، اور دوسری روایت میں 3 دن ہے. آپ کو بتایا تھا اگر 3 دن مؤخر ہو تو 3 دن پکی بات ہو گئی،
اور اگر 3 دن مقدم ہو اور 2 دن مؤخر ہو تو جب 2 دن منع ہے تو 3 دن بطریق اولا منع ہے تو 3 دن پھر پکے ہو گئے. یہ روایت اس پر بحث پہلے گزر چکی ہے ابواب السفر میں. ابن عمر کی روایت میں 3 دن ہے، ابو ہریرہ کی ایک روایت میں 1 دن ہے، ابو سعید کی روایت میں 2 دن ہے. 1 دن ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ اگر 24 گھنٹے کو 8 گھنٹے پر تقسیم کریں تو 3 دن ہو جائیں گے. اس لیے کہ سردی کے موسم میں صبح سے زوال تک کا اعتبار ہے تو وہ تقریباً 8 گھنٹے بنتے ہیں. یہ سب چیزیں گزر چکی ہیں ابواب سفر میں. لیس معها زوجها او ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى، یہ ممنوع ہے. ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، نفل مت پڑھو. ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے ائمہ 4 کے نزدیک. من حج فزارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے حج میں میری وفات کے بعد زیارت کی یہ ایسی ہے جیسے زندگی میں ہو. وفی اسنادہ حفص بن سلیمان قاری صاحب، ان کو لوگ ضعیف کہتے ہیں. حفص بن سلیمان امام ذہبی نے، احمد نے، وکیع نے توثیق کی ہے. یحییٰ ابن معین نے لاشے کہا ہے، مختلف ان کی راوی ہے. تو یہ بھی روایت ہے. ایک دوسری روایت میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جیسے زندگی لے جا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس جا سکتے ہیں. اس کی سند میں حجاج ابن ابی زیاد ہے جو ثقہ راوی ہے، ضعیف راوی نہیں ہے. من صلی علی عند قبری یا من زار قبری وجبت له شفاعتی، یہ بھی روایت ہے. اس کی سند میں موسیٰ ابن ہلال ہے، بعض نے اس کو ضعیف کہا، بعض نے لا بأس بہ اور صالح الحدیث کہا. اس کی سند میں عبداللہ ابن عمر عمری ہے جو ضعیف ہے، لیکن جب نافع سے روایت کرے تو ثقہ ہے، تو یہاں نافع سے روایت ہے. اور ایک سند میں عبید اللہ ابن عمر ہے جو بالکل صحیح ہے، ثقہ ہے. تو یہ بھی ایک روایت ہے. اسی طرح مختلف روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ آپ کا درود مجھ تک پہنچتا ہے. یا رسول اللہ کیسے پہنچ جائے گا جبکہ آپ حرام تھا، آپ کا جسم پرانا ہو چکا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ جسم انبیاء کے جسم کو کھا لے. تو گویا کہ اسی جسم کے ساتھ میری روح کا تعلق ہے، اور تم درود شریف پڑھو تو درود شریف مجھ کو پہنچ جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے من صلی علیہ قریبا سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو قریب سے مجھ پر درود پڑھے تو میں سن لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں. جو دور سے ہو تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں. یہ روایت بھی ابو الشیخ کی سند صحیح ہے. اور اس پر سلفی لوگ اور ہمارے پاکستانی سلفی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. اس کے جوابات ہم نے دیے ہیں، فتاوی دار زکریہ میں بھی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا جو خطبہ اس پر تعلیقات کا کام ہوا ہے اس میں بھی جوابات ہیں. اور یہ اصل مسئلہ ابن تیمیہ نے شروع کیا تھا. ابن تیمیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سفر کو ناجائز کہتے تھے۔ پھر اس زمانے میں تقی الدین سبکی نے ان کے خلاف کتاب لکھی ان کے زمانے میں، جس کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ یہ لکھا علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے ابن عبد الہادی، جو محدث بھی ہے اور رجال کے ماہر بھی ہے۔ انہوں نے رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا الصارم المنکی علی نحر التقی السبکی۔ الصارم تلوار، المنکی جو تلوار زخم پیدا کرے اور عیب پیدا کرے، علی نحر التقی السبکی، تقی السبکی کی سینے پر میں نے تلوار رکھی۔ ابن عبد الہادی نے عبد الہادی ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں ہے، جیسے ابن قیم ہے، ابن کثیر ہے، ابن رجب ہے، تو ابن عبد الہادی بھی ہے۔ اس کے بعد ابن علان شافی ہے، اس نے اس کا جواب الجواب لکھا، اس کا نام لکھا المبرد المبکی۔ المبرد المبکی، مبرد کہتے ہیں اس ریتی کو جس سے لوہے کو صاف کرتے ہیں، اور مبکی یعنی اس کو ہم آپ کے اوپر چلائیں گے تو تم کو رلائے گا۔ المبرد المبکی۔ المبرد المبکی علی الصارم المنکی، جو صارم منکی کے جواب میں۔ اس کے بعد پھر مولانا عبد الحی صاحب نے رسالہ لکھا السعی المشکور کے نام سے۔ السعی المشکور ان کے زمانے میں جو سلفی اور غیر مخلط تھا، ان کے جواب میں۔ تو بہرحال ائمہ اربعہ کے نزدیک شد الرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائز ہے۔ تو یہ شد الرحال کی حدیث وہاں پہلے گزر چکی تھی، اس پر بحث بھی گزری تھی، لیکن جو بحث وہاں نہیں گزری تھی وہ بحث یہاں بتلا دی۔ فلان نے رسالہ لکھا، فلان نے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو کون سی احادیث یہ وہاں بیان نہیں کی تھی، یہاں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ، وہاں تو یہ بحث تھی وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مِّنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ۔ پھر اس کے چار دلائل ذکر کی، دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی ہے، دلیل حدیثی ہے، دلیل عرفی ہے۔ تو وہاں اور بحث تھی، یہاں دوسری بحث ہے۔ باب من نظر المشي إلى الكعبة، پڑھو۔ وفي حدثنا محمد بن السلام اخبرنا الفزاري عن سيد التوحيدي قال حدثني خالد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي، قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركبه۔ جس نے خانہ کعبہ کے لیے مشی کو اپنے اوپر نظر مانی، چلنا پیدل، تو یہ نظر منعقد ہے، پھر چلے گا، اور اگر چلنے سے معذور ہو تو سوار ہو جائے گا، سواری کے بعد پھر یہودی قربانی دے گا۔ اور اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ میں بغیر جوتوں کے چلوں گا حافیاً، تو یہ نظر صحیح نہیں ہے، کیونکہ نظر اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز میں کوئی مشبہ بھی واجب ہو، اور اس کے لیے کوئی مشبہ بھی واجب نہیں ہے۔ اس کی نوع میں سے کوئی واجب نہیں ہے کہ پیدل چلنا یا ننگے پیر چلنا اس کے لیے ہو۔ ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں، جس نے حج راکباً کیا تو اس کے لیے حسنہ ہے، اور جس نے حج ماشین کیا تو اس کے لیے 70 حسنات ہیں من حسنات الحرم، اور حرم کا ایک حسنہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا
کی سند میں عبداللہ ابن محمد مسیسی ہے جو انتہائی ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راکباً حج کیا نہ کہ ماشیت۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے کہا کہ معذور ہو تو سوار ہو جائے اور ہدیہ دے دے، وہ کہاں ہے؟ یہ وہ ہے فل ترکب یا فل یرکب ولیہدی، سواری کرے اور ہدیہ دے دے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے قربانی واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قربانی کا ذکر ہے لیکن قربانی مستحب اور احتیاط ہے، لازم نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر ماشین نظر مانی ہے اور راکباً گیا تو جتنا سوار ہو کر گیا ہے واپس آ کر کے پھر ماشین جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بہت سختی کی، راکباً گیا تو واپس آ کر پھر ماشین چلا جائے۔ بہرحال حج راکباً بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں آسانی ہے، اس میں نفقے کا بوجھ بھی ہے، اس میں سواری کا بوجھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی ہے۔ حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى شيخا يحادى، جس کو تکیہ اور سہارا دیا جاتا تھا بین ابنیہ، بیٹوں کے درمیان۔ قال ما بال هذا، اس کو کیا ہوا؟ قالوا نظر ان يمشي قال ان اللہ عن تعذیب هذا نفسه، اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ، یہاں پر قربانی کا ذکر نہیں، دوسری روایت میں قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے من نظر ان یمشی الی بیت اللہ، جس نے بیت اللہ کی مشی کو نظر مانا فعجز رکبہ، سوار ہو جائے گا، وَأَهْدَى شَاةً، بکرا بکری دے دے۔ دوسری روایات میں قربانی کا ذکر ہے، بخاری میں قربانی کا ذکر نہیں۔ سب چیزیں تو بخاری میں نہیں ہوتی۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف عن ابن جریج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال کروں، فاستفتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لتمشي ولتركب، معذور ہے تو سوار ہو جائے۔ فکان ابو الخیر لا یفارق رکبہ، ابو الخیر اپنے استاذ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ قال ابو عبداللہ وحدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحییٰ عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن رکبہ فذکر الحدیث۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مدینہ منورہ کے فضائل، مدینہ کے فضائل حج کے آخر میں، لیکن حج کے بعد لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مسجد کی نیت سے اگر جائے تو یہ تو حماقت ہے، 1,00,000 کو چھوڑ کر 1,000 کے لیے جانا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس میں مسجد بھی آ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کا نام یثرب ابن خانیہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا، اور بہت سارے ناموں میں سے ایک نام مدینہ ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس نے مدینہ کو یثرب کہا فلیستغفر، تو چاہیے کہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے۔ سند میں صالح بن یزید ہے جس کو ضعیف یا بہت ضعیف کہا ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قیس سے کہا تم اس مقبرے کو دیکھتی ہے؟ جی۔ اللہ تعالیٰ اس مقبرے میں سے 70,000 آدمیوں کو اٹھائے گا، یعنی بے شمار لوگوں کو جن کے چہرے لیلۃ البدر
قمر لیلت البدر کی طرح ہوں گے. يدخلون الجنة من غیر حساب، جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے جو تم میں سے طاقت ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں مر جائے اس کو مدینہ میں مرنا چاہیے، مدینہ میں رہے تو مر جائے گا. کیونکہ میں اس کی لیے سفارش کروں گا کہ مدینہ منورہ میں مرے گا، میں اس کی لیے سفارش کروں گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس مقبرے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کے بعد سب سے پہلے اٹھیں گے، یہ ان کی فضیلت ہوگی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ضعیف حدیث ہے. جو احد الحرمین میں مر گیا تو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہوگا، اور حدیث ضعیف. حرمین کا مطلب مکہ مدینہ. حرم المدینہ ائمہ ثلاثہ کی نزدیک مدینہ کے لیے حرم ہے جس میں گھاس وات مت کاٹو، لیکن اگر کاٹا تو جزا لازم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے حرم بمعنی احترام ہے، اور مدینہ منورہ کے لیے وہ حرم نہیں ہے کہ اگر گھاس کو کاٹے تو ناجائز ہے، یا اگر گھاس کو کاٹا تو جزا واجب ہوگی. ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ جزا واجب ہے. وہاں گھاس وغیرہ کاٹنا جائز ہے، وہاں پرندوں کو رکھنا جائز ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ مدینہ کا واقعہ ہے. اور بلبل کہاں گئی؟ حالانکہ بلبل ہے، شکار ہے. حدیث میں آتا ہے احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جب تم احد میں جاؤ تو اس کے ثمرات میں سے کھاؤ. یہ تو ثمرات وہی ہے جو خود بخود اگے ہیں، اور وہ کھا لو، معلوم ہوا کہ جائز ہے. ایک روایت اچھا. اور حرم بمعنی احترام ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ ایک جگہ ہے، وجہ یا وجہ، جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں کی درختوں کو مت کاٹو خوبصورتی کے لیے. اسی طرح مدینہ منورہ کے درختوں کو بیجا مت کاٹو، اس کی خوبصورتی کا لحاظ رکھو تاکہ مدینہ منورہ کی زینت باقی رہے، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے کاٹنا جائز ہے. پڑھو جناب علی. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، حدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جس نے یہاں بدعت پیدا کی یا جس نے غلط کام کیا. حدثنا ابو معمر کو وفي حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبل المسجد. قبلة المسجد حدیث گزر چکی ہے ابواب المساجد. وفي حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال اراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. اراكم میرا گمان ہے کہ تم نکلے ہو حرم سے. پھر جب سوچا تو ملتفت ادھر ادھر دیکھا، سوچا فقال بل انتم فيه اي في الحرم، حرم بمعنى احترام. حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه
علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ علی سے مروی ہے ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، یہ گزر چکا. المدینہ حرم، مدینہ قابل احترام ہے. ما بین عائر الی کذا، عائر سے لے کر سور تک. سور مدینہ میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے. من احدث فیہا حدثا، جس نے ایجاد کی اس میں کوئی بدعت، او آوا محدثا، یا کسی مبتدع کو جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف نفل ولا عدل. اور نفل صرف نفل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نفل میں صرف یا صرف صرفا، صرف کا مطلب ادھر موڑنا ادھر موڑنا یہ کر سکتے ہیں. نفل نماز ہے 2 رکعت پڑھو، اس کو 2 سے پھیر دو 4 کی طرف، 4 سے 6 کر دو، 6 سے 4 کر دو، تو اس میں صرف چلتا ہے. صرف کا مطلب ادھر سے قلیل سے کثیر کی طرف پھیر دے، کثیر سے قلیل کی طرف پھیر دے، یہ ہو سکتا ہے. یا صرف کے معنی زیادتی ہے، اور یہ بھی زائد ہے. زائد ہونا یعنی ضروری نہیں ہے. جیسے بیع صرف کو صرف کہتے ہیں اس لیے کہ بیع صرف میں مقصد صرف زیادت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ درہم کے بدلے میں دینار لیتے ہیں، دینار کے بدلے میں درہم لیتے ہیں، یا رین کے بدلے میں ڈالر، ڈالر کے بدلے میں رین لیتے ہیں، اس کا مقصد صرف کام چلانا اور زیادتی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیز وہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ڈالر لے لیا تو ڈالر کو تعویذ لکھ کر کھا لیں گے تو آپ کو برکت ہو جائے گی. ایسا نہیں، اس کا مقصد کھانا پینا نہیں. تو صرف کا مطلب زائد. ولا عدل، اور فرض. فرض عدل، عدل فرض کو کہتے ہیں. عدل کے معنی برابر، اور فرض میں بھی مؤدہ مفروض کے ساتھ برابر ہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفروض کیا ہے 4 رکعت اور ہم 6 پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. المؤدہ یکون مساویا بالمفروض لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما، اور جس نے مولا بنایا کسی کو بغیر مولا کی اجازت کے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اگر کوئی کہے کہ بغیر ابن موالی کس کی کیا ضرورت ہے، جس نے دوسرے کو مولا بنایا تو غیر ہو تو وہ ناجائز ہے، اجازت ہو یا نہ ہو. تو اس کا جواب یہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے، جس نے دوسرے کو مولا بنایا جبکہ مولا کی اجازت کے بغیر ہے. یا اشارہ ہے بیع کی طرف کہ اگر بیع ہو تو پھر ٹھیک ہے. یعنی ایک مولا نے بیچا، دوسرے مولا نے خریدا، تو دوسرے مولا کے پاس گیا لیکن بإذن المولا الاول، پہلے مولا نے اس کو بیچا تو یہ جائز ہے. یا اشارہ ہے مولا موالات کی طرف، یعنی ایک کے ساتھ دوستی کی تو اگر دوسرے کے ساتھ دوستی کرے گا، دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے جنایت کی تو تم تاوان دو گے، اور اگر میں مر گیا تو میری میراث آپ کو ملے گی. یہ مولا موالات ہے. انشاءاللہ سراجی میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا. تو یہ جو مولا موالات ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن بإذن المولا. اگر پہلے مولا نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے مجھے معاف کرو، آپ عقد موالات دوسرے کے ساتھ کر رہو. یہ عقد موالات کہ اگر تم نے جنایت کی تو وہ ذمہ دار ہوگا، اگر تم مر گئے تو وہ وراثت لے گا. تو اس میں مولا کی اجازت کی جائز ہے.